خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام دراہا میں میں ہوں آپ کی میزبان منالیزہ، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے اس خوبصورت پروگرام میں جو خدا کے خادم ہمارے ساتھ ہیں، آئے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خدا ان کا شکر، خدا کی بڑی مہربانی۔ جی پاسٹر جی، آج کا جو ہمارا خوبصورت اور بہت زبردست ٹاپک ہے مصائب مسیح مضبوطی، اور آج اس ٹاپک پر ہم سیکھیں گے، بات کریں گے۔ جی پاسٹر جی، آپ کچھ اس سے ہمیں ہمارے ناظرین کو بیان کیجیے بہت ہی خوبصورتی سے کہ مصائب مسیح اور مضبوطی کے بارے میں۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے دراہا پروگرام کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ اپنے ویورز کو آگاہی پروگرام دیتے رہتے ہیں تاکہ ایسے گہرے اور بڑے عمیق جو ٹاپکس ہیں ان پہ سیکھا جائے اور ان پہ بات کی جائے۔ تو آج کا یہ جو خوبصورت ٹاپک ہے کہ مصائب اور مسیح اور مضبوطی، تو اس میں سب سے پہلے اس بات کا آغاز میں اس بات سے کرنا چاہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت الفاظ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اور وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور وہ اپنی صلیب خود اٹھائے۔ ویری نائس۔ تو صلیب اٹھانا جو ہے یہ ہمیشہ دکھوں کو پیش کرتا ہے، مصائب کو پیش کرتا ہے، پرابلمز کو پیش کرتا ہے، پریشانیوں کو پیش کرتا ہے۔ تو ٹاپک کے تعلق سے جو ہے وہ جس بات پہ ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں، اور ہماری نجات کی جو لاگت کا حساب ہے اس میں یہی بات تو شامل ہے کہ ہمیں دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کی اور قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ دوسرا جو ریفرنس میں یہاں پہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں حضرت داؤد وہ بتاتے ہیں، زبوروں میں وہ بیان کرتے ہیں، اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ ہمیشہ انسان میں کہیں نہ کہیں پہ ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے، اور خداوند ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں مشکلات میں سے گزارتا ہے، اور اسی لیے حضرت داؤد جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ اس خوبصورت ٹاپک کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی۔ آج کا اس ٹاپک کے حوالے سے جو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں المسیح کا اختیار آج کے حالات جن سے ہم دو چار ہیں کس طرح ظاہر ہوتا ہے؟ ہمیں ان کی محبت کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کی حکومت کیوں نظر نہیں آتی؟ اور میں چاہوں گی اس کے لیے آپ کچھ ناظرین کو بتائیں۔ بالکل صحیح ہے، بڑا ہی خوبصورت جو کیسز آپ نے ریز کی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں، دور حاضرہ میں جو ہے وہ ہم یسوع مسیح کی اتھارٹی یا اختیار جو ہے وہ کیوں نظر نہیں آتا، کیونکہ مسیحی دکھ اٹھا رہے ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور خداوند کے کلام مقدس میں واضح طور پر جو ہے وہ کیوں ان کا اختیار جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو وہاں پر لکھا گیا کہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں جو ہے لوگوں کے یسوع مسیح کا اختیار دیکھنے کا انداز وہ بالکل علیحدہ سا تھا۔ لوگ یسوع مسیح کا اختیار وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع مسیح ہمیں رومی حکومت سے آزادی دلوائے گا، یسوع مسیح ہماری مشکلات کو ختم کرے گا، یسوع مسیح ہماری پرابلمز کو ختم کرے گا۔ لیکن یسوع مسیح کا اختیار ایسا نہیں ہے، اور خدا کے کلام مقدس میں سے، اناجیل میں سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور زبدی کے جو بیٹے ہیں ان کی ماں جناب یسوع مسیح کے پاس آئی اور آ کر کہتے ہیں کہ خداوند میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے دو بیٹے جو ہیں جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، ایک بیٹا میرے تیری بادشاہی میں جو ہے وہ دائیں طرف بیٹھے، اور ایک بیٹا جو ہے وہ بائیں طرف بیٹھے یسوع مسیح کی بادشاہت میں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہاں بڑا اچھا آپ کا ایم ہے، آپ کی بات بڑی اچھی ہے، لیکن کیا جو پیالہ میں پینے والا ہوں کیا تم وہ پی سکتے ہو؟ اصل میں وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے جو ہیں اچھا ڈیزگنیشن، عہدہ اور مقام
اور یسوع مسیح کی بادشاہت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوگی، بڑی پاورفل ہوگی، جی، اور اس بادشاہت میں جو ہے وہ میرا بیٹا ایک دائیں طرف اور اور ایک ایک بائیں بائیں طرف طرف بیٹھے۔ ہو۔ لیکن یسوع مسیح کی بادشاہت ایسی نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح کی بادشاہت جو ہے وہ تو دلوں میں ہے، بالکل، اس کا اختیار جو ہے وہ تو دلوں میں ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ زندگیوں میں ہے۔ تو اختیار کو ہم اسی صورت میں جانتے ہیں، اگر ہم کسی کے اختیار کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی کے اختیار کو جاننا چاہتے ہیں، اور کسی کو جاننے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا کام اور پہلا قدم ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہو، بالکل، ہمارا رابطہ ہو۔ اگر ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ہم اس کی شخصیت کو جاننے کے لیے، اس کے اختیار کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے رابطے میں رہنا پڑتا ہے، بالکل، اس کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں بھی جو ہے وہ یسوع مسیح کو اس طرح سے جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ یسوع مسیح سے واقف نہیں تھے۔ جی، جی، جب یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں، باپ مجھ میں رہ کے کام کرتے ہیں، باپ مجھ میں رہ اور کے وہ کام۔ کبھی بھی وہ خداوند یسوع مسیح کو ایسا خدا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح جو ہیں جب وہ صلیب پر ہیں، اور انہوں نے پہلا کلمہ ہی یہی کہا تھا، یہی کہا انہوں نے کہا کہ اے باپ ان کو کو معاف معاف کر، کر، کیونکہ کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل، ایکچوئل اگر وہ یسوع مسیح کو جانتے ہوتے، کبھی بھی وہ اس کو صلیب نہ دیتے، کبھی بھی وہ اس طرح کے الزامات نہ لگاتے، وہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری اور اتھارٹی کو نہیں جانتے تھے۔ نہیں جانتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ کسی کو جاننے کے لیے جو اس کے ریلیشن شپ میں آنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اختیار جب ہم جاننا چاہتے ہیں، جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، جب ہم بالکل، اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اختیار کو جانتے ہیں۔ جب ہم اس کے اختیار کو جانتے ہیں، پھر اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، آسمانی بادشاہت جو ہے، وہ ہم اس کو بھی جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار جو ہے وہ آسمانی ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے پردیسی اور مسافر ہیں، ہمیں دکھوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم آسمانی بادشاہت میں چلے جائیں گے، وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا گیا آنسو نہیں ہے، وہاں پہ رونا نہیں ہے، وہاں پہ آہ و نالہ نہیں ہے، بالکل، وہاں پہ کووڈ نہیں ہے، جی، جی، وہاں پہ کوئی بالکل، پریشانیاں نہیں ہیں۔ پریشانی نہیں تو ہے، اس وجہ خوشحالی سے ہے، جو ہے بالکل۔ وہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار جو ہے وہ ہمیں، جب ہم اس میں مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر اس کا اختیار ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں قائم ہوتا ہے، اور جب اس کا اختیار ہماری زندگیوں میں قائم ہوتا ہے، پھر ہم ہر طرح کے حالات پہ جو ہے وہ اوورکم کرتے ہیں، ہم غالب آتے چلے قابو جاتے ہیں۔ پا سکتے ہیں، بالکل۔ تھینک یو پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، اور ہمارے ناظرین نے بھی ضرور اس بات کو سمجھا ہوگا۔ پاسٹر جی، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، اب جب کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں، ان میں لوگوں سے غیر ضروری ملنا اور ایک مخصوص فاصلہ قائم رکھنا ضروری ہے، ایسے حالات میں منادی کا کام کیسے کیا جائے گا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اور بڑا خوبصورت کویسچن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، ہم منادی کی بات کرتے ہیں، اور فی زمانہ جو ہے وہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، جی، مشکل ہوں، پریشانیاں ہوں، پرابلمز ہوں، اور انجیل مقدس جب بھی بڑھی ہے، جب بھی پھیلاؤ ہوا ہے، جب بھی منادی کا کام ہوا ہے، تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ مشکل دور میں جو ہے وہ آگے انجیل مقدس بڑھی ہے، ویری نائس، خدا کا بالکل، کام ہوا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی مشکل ہے، جب بھی کٹھن حالات ہیں، پرابلمز ہیں، اور انجیل مقدس اور خدا کا کام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ میں جہاں پہ یہ جو دوسرا کویسچن ہے اس میں میں آنا چاہوں گا، اس میں یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر جو ہے ہمیں ان کو فالو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ضروری ہے، خدا کے کلام مقدس میں اس تعلق سے جو ہے وہ ہمیں بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ جب فصح کے طور پر عید فصح لوگ مناتے تھے، یہ اسی کی یاد میں تھا کہ جب مصر میں کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا،
خدا نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی. حفاظت کی. وہاں پہ حکم یہ دے دیا گیا تھا کہ رات کو فرشتہ گزرے گا اور ہر خاندان اسرائیل کا جو ہے وہ اپنے لیے کیا کرے, وہ ایک برا ذبح کرے اور اس میں سے جو ہے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پہ جو ہے وہ اس کا بلڈ جو ہے وہ لگانا ہے, اور فرشتہ گزرے گا اور جو جن کی چوکھٹوں پہ وہ نشان نہیں ہے وہ ان کو مارتا چلا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ میں وہ جو فیسٹ, وہ جو دعوت, وہ جو فصح ہے بائبل مقدس میں لکھی گئی کہ اس کو کھانا ہے. وہ جو برا ذبح کیا گیا ہے قوم بنی اسرائیل, ہر فیملی نے اس کو عید منانا اور اس کو کھانا ہے. احتیاطی تدابیر وہاں پہ کیا دی گئی ہے کہ اپنے گھروں میں رہنا ہے, اپنے گھروں میں رہنا, ٹھیک ہے, باہر نہیں جانا, باہر نہیں جانا, ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ نہیں لکھا جی گیا. بالکل ناظرین, یہ سن لیں آپ کہ آپ نے باہر نہیں جانا, اپنے گھروں میں رہنا ہے. اسی طرح ہمیں کورونا کے جو پھیلاؤ کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر دی گئی ہیں اور پاسٹر جی بہت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں. اس میں یہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا گیا, خدا نے کہا کہ اپنے گھروں میں رہنا ہے. بالکل. تو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچاؤ کا ذریعہ کیا بنا ہے, ایک تو انہوں نے قربانی دی ہے اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو فالو کیا, انہوں نے عملی قدم پھیلایا. جی اگر عملی قدم نہ اٹھایا ہوتا اور وہ شاید ہلاک ہو جاتے, یا انہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے دیکھتے کہ فرشتہ جو ہے وہ کہاں پہ چلا گیا ہے, فرشتہ آیا ہے یا نہیں آیا, یا گزر ہے یا پیلوٹوں کو مارا یا نہیں مارا, تو پھر وہ خاندان وہ ہلاک ہو جاتے. میں یہ سمجھتا کہ بے شک وبا کا عالم ہے, کرونا وائرس ہے, لیکن ایسے حالات میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹولز ہیں اور جن میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کا کلام مقدس, انجیل کی منادی ہم کسی نہ کسی طرح سے کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑھ کر آن لائن جو ہے وہ ہم چیزیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. بالکل, جیسے میڈیا ہے, میڈیا کا کردار ہے اور سوشل میڈیا اور ساری چیزیں جو ہیں, اور ایسے وسائل کے ساتھ جو ہے وہ خداوند کے جلال اور انجیل کی منادی جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. جی بالکل. پاسٹر جی آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ناظرین کو بتایا کہ میڈیا جو ایسا کردار ادا کر رہا ہے کہ ہم خوشخبری کا جو منادی کا کام ہے وہ رکے گا نہیں, بلکہ ہر زندگی اس سے سیر ہوگی, اور بہت ہی خوبصورت ہے. لیکن پاسٹر جی پھر کچھ ایسے خادمین دین کا کیا کیجیے جو ویکسینیشن کروانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے خادمین ہیں, کیا بائبل مقدس سائنسی تحقیق کے ذریعے انسانی بقا اور خدمت کے مخالف تعلیم دیتی ہے؟ یہ معاملہ اس کے برعکس ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے بھی ایسے دورانیے میں بہت سارے ایسے خدام سے میں ملا ہوں, اور بہت ساری ایسی چیم گوئیاں جو ہیں جی وہ میرے کانوں تک پہنچی ہیں. بہت سارے خادم وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ویکسینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. کچھ خادمین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یسوع مسیح کے خون سے, دی بلڈ آف جیسس کرائسٹ جو ہے وہ اسی کے خون سے ہماری ویکسینیشن ہو گئی ہے, اور اب کوئی بھی بیماری یا دکھ یا پرابلم پریشانی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں یا ہماری باڈی پہ جو وہ اٹیک کر سکتی نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا کہ دیکھیں بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر یہ پیغام دیتی ہے, اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو. جی بالکل. ٹھیک ہے, جب ہم خداوند یسوع مسیح کے فالوورز ہیں, جب ہم اس کی تابع داری کرتے ہیں, جب ہم اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں, اور خدا کے کلام اقدس میں سے جو ہے وہ ہمیں لکھا ہوا ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حکومتوں کے تابع رہو. تو جب پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت سارے ملکوں نے, بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ اس وبا پہ قابو پانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, عملی اقدامات اٹھائے ہیں. بالکل. اور جب انہوں نے اٹھائے ہیں اور ویکسینیشن کا جو ہے وہ عمل جاری ہے, تو اس بات کو مانتے ہوئے ہم خداوند کی تابع داری کرتے ہیں, ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. لیکن یہ تابع داری جو ہے ایک لمیٹڈ ہے, ایک حد تک ہے. جہاں پہ خداوند کے نام کو جلال دینا ہے, جہاں پہ خداوند کی مدد سرائی ہے, اس میں یا اپنے ایمان کا اقرار اعتراف کرنا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہ چیز جو ہے اگر حکومت اس کے بارے میں سوچ بچار کرتی ہے, ایسے وسائل مہیا کرتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت کے تابع رہتے ہوئے اس اچھے اور بہتر کام کے لیے ہمیں اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کا ساتھ تاکہ زندگیاں بچ سکیں, بالکل. تاکہ گھرانے بچ سکیں, ہماری آس اولاد بچ سکے. اگر ہم زندہ رہیں گے پھر ہم خدا کا کام اور خدا کی خدمت کریں گے. اس لیے ہمیں جو ہے
اس کو فالو کرنے کی ضرورت جی ہے۔ پاسٹر جی، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے خدام ہیں جن کو کووڈ ہوا اور جو اس کا شکار ہوئے، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے بے احتیاطی کی یا انہوں نے ویکسینیشن نہیں لگوائی، یا کچھ بھی آپ ایسا بتائیں کہ جو ہمیں ہمارے جتنے بھی پاسٹر صاحبان ہیں ان کو اس سے کوئی بھی اچھی بات سیکھنے کو مل سکے؟ جی بالکل، اس میں نو ڈاؤٹ جو ہے دو رائے تو ہے ہی نہیں ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، حفاظت کرتا، بالکل اور ہمیں بہت جگہوں پہ جو ہے بائبل مقدس میں ایسا لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے جو ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے، جو ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، جو ہمارے ایمان کی بڑھتی کے لیے جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم زندگی پاتے ہیں، ہم شفا پاتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، میں بھی ایسے بہت سارے خدام کو جانتا ہوں جی جن کو وہ اس وبا میں مبتلا ہو گئے۔ اچھا، پھر ان کو کیا کرنا پڑا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ویکسینیٹڈ نہیں ہوئے، جی انہوں نے احتیاط نہیں کیا، یا وہ بڑھتے چلے گئے ہیں، جی ٹھیک ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے؟ ٹھیک ہے، احتیاطی طور پر جو ہے وہ ان کو اپنے آپ کو 14 دن کے لیے کوارنٹائن کرنا پڑا، بالکل ٹھیک ہے، اپنے آپ کو میڈیسن میں انہیں رکھنا پڑا، اور پھر خدا نے اپنا کام اور اپنے معجزے کو جاری بالکل کیا۔ پاسٹر جی، پر مسیحی عبادتی نظام میں اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وبا کے اس عالم میں الہی حکمت ایک مسیحی کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ یعنی ہم الہی محبت کا اظہار آج کی دنیا میں یا حالات میں کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ بائبل مقدس میں سے جو ہے جو سب سے بڑا ٹاپک جو ہمیں نظر آتا ہے وہ محبت کا ہے، محبت کا، اور جب ہم خداوند کی محبت پہ بات کرتے ہیں یا خدا کے نیچر پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کے دل کی بات ہم کرتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا گیا، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، رکھی، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اور وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پائے۔ اور پھر خدا کا بندہ پولس رسول جو ہیں جب وہ اپنے خطوط میں بات کرتے ہیں، پہلے کرنتھیوں باب نمبر 13 جو ہے اس کو محبت کا باب کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک لمبی لسٹ جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتی ہے۔ وہاں پر لکھا میں ملتا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں، میں ٹھنٹھناتا پیتل اور میں جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ یعنی ہماری جتنی خدمات کا دائرہ کار ہے، ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری جتنی بھاگ دوڑ ہے، ہم جتنی کوشش اور کام کرتے ہیں، اور ان کا جو سینٹر ہے وہ محبت ہے۔ محبت ہے، بالکل۔ اگر وہ محبت ہی کو نکال دیں اور پیچھے کچھ بھی بچتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بڑا خوبصورت کویسچن ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جی بالکل، میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ اگر میری جو چوائس ہے وہ کپڑوں میں، کھانے میں یا کسی اور چیز میں جو ہے، اور شاید ہمارا پڑوسی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، اسے ضرورت ہے۔ ضرورت ہے، لیکن یہاں پہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہوں گا کہ پڑوسی ہے کون ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بالکل تو پڑوسی سے مراد اس کو جاننے کے لیے جو ہے ہمیں بڑی خوبصورت مثال خدا کے کلام اقدس میں سے ملتی ہے، نیک سامری کے تعلق سے۔ بالکل نیک سامنے، وہاں پر خدا کے کلام میں کیا لکھا گیا؟ کاہن وہاں پر سے گزرا اور وہ بھی چلا گیا، لاوی وہاں پر سے گزرا، اس نے اس کو دیکھا، وہ بھی چلا گیا، لیکن تیسرے نمبر پر جو ہے وہ نیک سامری جو ہے وہ آیا، اور اس نے اس کو دیکھا اور اس نے کہا کہ اگر اس کی مدد نہ کی گئی تو یہ مر جائے گا۔ یہ مر جائے گا۔ اور یہ کس پیرائے میں کہا گیا ہے؟ یہ کس جگہ پہ کہا گیا ہے؟ وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں جو ہے یہ کویسچن ریز ہوا تھا، اور کسی نے سوال کیا کہ میرا پڑوسی کون ہے، میں کس سے محبت کروں، میں کس سے پیار کروں، میں کس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے واضح طور پر وہاں پر بیان کیا کہ ہر وہ شخص جو ہے وہ ہمارا پڑوسی ہے، جس کو ہماری مدد درکار ہے، جس کو ضرورت ہے، اگر وہ بیمار ہے اس کو بیماری میں اس کی تیمارداری کرنا ہے،
اگر اس کو فائنینشلی پرابلمس ہیں ہمیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اگر اس کو کھانا مہیا کرنے کی ضرورت ہے ہم نے ان کو کھانا مہیا کرنا ہے. گویا کہ جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں اس کو مہیا کرنا ہے جس کو درکار ہے، اور وہی ہمارا پڑوسی ہے. تو بائبل مقدس میں سے جو ہے الہی حکمت ہمیں عطا کرتی ہے تاکہ ایک مسیحی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے تن من دھن سے وہ اپنے پڑوسی سے محبت کرے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو. لیکن جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک ہم اپروچ کر سکتے ہیں، ہم ضرور ہر اس شخص کی مدد کریں جو جس کو ہماری مدد جو ہے وہ درکار ہے. جی تھینک یو پاسٹر جی. اور خوبصورت سی کلام مقدس میں ایک آیت ہے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم صرف اپنے محبت کرنے والوں سے ہی محبت کرتے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. ہمیں غیر اقوام کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کی بھی مدد کرنی ہے، اور ان کا چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہے، ہمیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کچھ تھوڑا سا بیان کریں. یہ بالکل خداوند یسوع مسیح کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہیں، اور ہمیں ان پہ عمل کرتے ہوئے صرف اسی کرائٹیریا میں نہیں رہنا. بالکل. تو بائبل مقدس بالکل ایسا یسوع مسیح نے کہا اگر تم اپنے پیار کرنے والوں ہی سے کرتے ہو تو کیا بھلا کرتے ہو. تو اس کے لیے دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جو ہے اسی لیے تو کہا ہے جی کہ جو ہمارا ہر وہ شخص پڑوسی ہے جس کو ہماری مدد درکار ہے. صرف اس میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ اچھا یہ میرا فلاں رشتہ دار ہے، بالکل یہ میرا محبت کرنے والا ہے. جی یا کبھی کبھی اس کا ایک اور دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے ہم مدد کرتے ہیں. ہم کس بیس پہ کرتے ہیں؟ آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں، کل مجھے بھی اس کے ریوارڈ میں، مجھے اس کے بدلے میں جو ہے وہ میرے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کرے گا، ایسا سلوک کرے. تو بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ خداوند کے کلام میں بے لوث ہمیں کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے اور مدد کرنی ہے. اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس کا اجر کتنا بڑا ہے. پاسٹر جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، میں نے دیکھا ہے، خود تجربہ کیا کہ کچھ ایسی کلیسیاں ہیں، ان کے کچھ ایسے خادمین ہیں، ان کے پاس کوئی دوسری کلیسیا کا ممبر آتا ہے مدد مانگنے کے لیے تو وہ انہیں منع کر دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا جہاں تعلق ہے آپ اس کلیسیا سے اپنی مدد حاصل کریں. تو کیا ایسا رویہ بائبل مقدس کے مطابق غلط ہے یا صحیح؟ جی بالکل. خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت میں ہے اس کی تعلیمات میں ہمیں خدا کے کلام اقدس میں سے ہمیں ملتا ہے، اور متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، تو جہاں پہ یہ سچ اور حقیقت بھی ہے کہ بہت سارے خادمین جو ہیں وہ شاید ان کے کچھ رویہ جات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اپنے ممبرس یا اپنے چرچ، بڑی اچھی بات ہے، جی آپ اپنے چرچ کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ اپنے گھرانوں کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ اپنی فیملیز کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمیں بلا خوف و خطر، ہمیں بلا امتیاز جو ہے وہ مدد کرنے کی ضرورت ہے. میں خدا کے کلام میں ایک ریفرنس میں دینا چاہوں گا. متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 25واں باب اور آیت نمبر 31 سے خدا کے کلام میں یوں لکھا گیا، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دانے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنے دانی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا اور تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے. بالکل آمین. ٹھیک ہے. تو یہاں پر خدا کے کلام میں ایک بڑی لمبی فہرست ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے دانی طرف والوں سے کہے گا، میرے باپ کے مبارک لوگوں،
وہاں پہ جب ہم یسوع مسیح کا ارشاد اعظم کی بات کریں جی اور وہاں پہ ایک کیٹیگری کی بات نہیں کی گئی، وہاں پہ تو یہ لکھا گیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور پھر یہاں پر بھی لکھا گیا، یہاں پہ کیٹیگرائز نہیں کیا گیا، یہاں پر یہ لکھا گیا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بادشاہی کو لو جو بنائے عالم سے پیشتر جو ہے وہ تمہارے لیے تیار کی گئی. اور بادشاہی لینے یا بادشاہی میں داخل کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ بھی آگے بیان کی گئی ہیں. میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں پردیسی تھا، میری یہ مصائب. تو جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں یہی ہے کہ جو لوگ مصیبت میں ہیں، کووڈ کی وجہ سے الجھنوں کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، اور ہم بلا امتیاز ہم ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے وسائل مہیا کریں. اگر ہم اس بادشاہت میں جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور پھر ہمیں جو ہے وہ بلا امتیاز جو ہے وہ آگے بڑھنے اور کام کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا مصائب، مسیح اور مضبوطی کے بارے میں، اور میرا ایمان ہے کہ میں نے بہت برکت پائی ہے اور میں نے اس کے بارے میں سیکھا. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی آج کے اس پروگرام جس کا ٹاپک تھا بہت ہی خوبصورت، مصائب، مسیح، مضبوطی، اور آپ نے بھی اس سے ضرور برکت کو حاصل کیا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ابھی ایسا سوال ہے یا اس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری دیے گئے اسکرین نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم ایک بار پھر ضرور ملیں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.